ماہ سفر المظفر، اس کو زمانہ جاہلیت میں لوگ منحوس خیال کرتے تھے۔ آج کل بھی لوگ زمانہ جاہلیت کی کئی باتیں لیے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی رسمیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے لوگ لیے پھرتے ہیں، مختلف قسم کی توہم پرستی پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ماہ سفر کو آج بھی لوگ منحوس خیال کرتے ہیں، خصوصاً اس کے پہلے 13 دن جن کو 13 تیزیوں کے نام سے لوگ جانتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بنا کے تقسیم کرنا کہ یہ 13 تیزی کے دن ہیں، یہ گزر جائیں، گگنیاں وغیرہ اس کو تقسیم کرنا۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کو چوری بنا کے یا اس طرح کے کھانے بنا کے تقسیم کرنا، عموماً تو لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، بس دیکھا دیکھی لوگ کر رہے ہیں، وہ بڑے کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، فلاں کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز کسی بھی وقت بنا کر حلال رزق سے حلال چیز پکا کر تقسیم کر دی جائے، اللہ کے نام پر تقسیم کی جائے تو کوئی حرج نہیں، کی جا سکتی ہے، گھر کے اندر بچوں کو کھلائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کی رسم ذہن کے اندر لے آنا، اب سنیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ لوگ یہ چوری یا اس طرح کا کھانا اس لیے بنا کے آخری بدھ، سفر کے آخری بدھ کو اس نظریے سے بناتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرض وصال تھا، جو بخار آپ کو ہوا تھا، اس روز آپ کو شفا مل گئی تھی، تندرست ہو گئے تھے، حضور باہر تشریف لائے تھے، اس لیے خوشی کے طور پر لوگ یہ کرتے ہیں اور لوگ سیر و تفریح کی طرف جاتے ہیں اور یہ چیز بنا کے تقسیم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے، مختلف کتب سیرت کے اندر اور مختلف تواریخ کے اندر، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا نہیں ملی تھی بلکہ حضور کا مرض بڑھ گیا تھا۔ اسی روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حکم دو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ اسی وجہ سے حضور فرما رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نہیں پڑھا سکتے، بیماری کی شدت تھی، تکلیف کی شدت تھی۔ اب بتائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف کی شدت تھی اس روز، اور ہمارے ہاں خوشی منائی جا رہی ہو۔ جب لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ کیسے کریں گے؟ ہمارے ہاں جتنی بھی توہم پرستی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں، کسی سے سنا ہی نہیں، کسی سے پوچھا ہی نہیں، نہ سننے کی کوشش تک کی ہم نے، نہ اس کو پڑھنے کی کوشش تک کی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، دیکھا دیکھی لوگوں کے پیچھے لگ گئے۔